اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تم اگر ایمان کو بچا کر لے کے آئے تو ہم تم کو دنیا سے 10 گنی بڑی دیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے حد کرم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا، اور اللہ نے اپنی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ایمان کی دولت دی۔ ایمان آپ اکثر جمعہ کے اندر یہی سنتے ہیں، یہی حدیث مبارکہ بار بار سنتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیونکہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ آخرت میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارا پیدا کرنے والا ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا جو سب سے لاڈلا نبی جس کو سرور کائنات، امام الانبیاء، فخر دو عالم، بہت سارے ناموں سے، بہت سارے القاب میں آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے وہ بھی راضی ہو جائیں تو اس کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اللہ کے یہاں حسب نسب نہیں چلتا، تم کس خاندان سے ہو، کس کے رشتے دار ہو، یہ دنیا والے حسب نسب دیکھتے ہیں، دنیا والے رشتے داری اور دنیا والے خاندان دیکھتے ہیں، تعلقات دیکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی انسان کو بنایا ہے سب میرے نزدیک میرے بندے ہیں، جناتوں کو بنایا ہے وہ بھی میرے بندے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام کسی کا ہے تو حضرت انسان کا ہے، جناتوں کا بھی نہیں ہے۔ حالانکہ انسان کو دنیا میں آنے سے کئی سو سال پہلے اللہ نے جناتوں کو دنیا میں بھیجا تھا، لیکن ان کا بھی مقام اونچا نہیں ہے۔ مقام کس کا اونچا ہے؟ حضرت انسان کا۔ اور انسانوں کی اور جناتوں کی کامیابی کے لیے اللہ نے انسانوں میں سے نبی کو بھیجا ہے۔ انسانوں کی بھی اور جناتوں کی بھی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے کون سی کامیابی؟ آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی نہیں۔ دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی پوسٹ مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے تو یہ کامیابی ہے۔ کوئی ڈاکٹر بن جائے تو کہتے ہیں گھر والے رشتے دار کہ یہ کامیاب ہو گیا، کوئی انجینئر بن جائے تو کہتے ہیں کامیاب ہو گیا، کوئی کسی الیکشن میں لڑا اور اس کو سیٹ مل گئی تو کہتے ہیں کامیاب ہو گیا۔ لیکن ساری کائنات کو بنانے والا، جس نے پوری کائنات کی تخلیق کی ہے، جس نے پورے کائنات کو بنایا ہے، یعنی اللہ، وہ یہ کہتا ہے، اور جس کے خاطر دنیا بنائی گئی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ کیوں؟ کامیاب انسان اس کو کہتے ہیں کہ ایک بار اس کو کامیابی مل گئی پھر اس کے بعد وہ کبھی ناکامی کا منہ نہ دیکھے۔ ایک بار کامیابی مل گئی تو
وہ کبھی ناکامی کا منہ نہ دیکھے. ایک بار صحت مل گئی تو پھر وہ کبھی بیمار نہ پڑے. تو کہتے ہیں یہ بہت صحت یاب آدمی تو کامیاب ہو گیا صحت میں. کہتے ہیں ایک بار امیر مل گئی تو کبھی پھر اس کو غریبی نہ آئے. تو کہتے ہیں کہ یہ تو امیری کے معاملے میں کامیاب ہو گیا. لیکن دنیا کے اندر کیا ہے؟ دنیا کے اندر یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے صحت ملتی ہے پھر اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے. طبیعت خراب ہوتی ہے کچھ دنوں کے بعد پھر صحت مل جاتی ہے. آدمی کامیاب رہتا ہے اس کے بعد میں اچانک کچھ ایسے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ جو ہے بہت سارے حالات سے گر جاتا ہے, ناکامی کی طرف چلا جاتا ہے. ہم الیکشن میں دیکھیں, ایک آدمی پوری قربانی دیتا ہے, محنت کرتا ہے, رات دن ایک کر دیتا ہے اپنی ایک کرسی کو پانے کے لیے. چلو وہ کامیاب ہو جاتا ہے, سب اس کو کامیاب کہتے ہیں. 4 سال ختم ہونے کے بعد 5واں سال لگتے ہی پھر اس کی ٹینشن بڑھ جاتی ہے کہ 5 سال کے بعد جو ہماری یہ پوسٹ یہ چلی جائے گی. پھر دوبارہ کامیاب ہونے کے لیے پھر وہ محنت شروع کرتا ہے. پتہ چلا اس کی بھی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا فانی ہے. دنیا پانی ہے, دنیا ختم ہونے والی ہے. تو دنیا جب ختم ہونے والی ہے تو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں جو ہم کامیاب دیکھتے ہیں وہ سب ختم ہونے والی ہے. دنیا کی صحت بھی ختم ہوگی, دنیا کی بیماری بھی ختم ہوگی, دنیا کی امیری بھی ختم ہوگی, دنیا کی غریبی بھی ختم ہوگی. ایک وقت آئے گا کہ دنیا ہی ختم کر دی جائے گی. نہ تو بیماری کا نام کچھ رہے گا, نہ تو جو ہے فقیری امیری کا کوئی نام رہے گا. نام رہے گا تو صرف اللہ کا نام رہے گا. ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں. کہاں کامیاب ہو جائیں؟ آخرت میں کامیاب ہو جائیں. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے سچے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ کامیاب ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے کلمہ کو زبان سے کہہ دینا, ایمان کی شرائط میں سے ہے کہ کلمے کو زبان سے بھی اقرار کرنا اور دل سے بھی ماننا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے بھی یہی بات کہے کہ کرنے والی ذات پہلے کرنا اللہ کی ہے, اور دل بھی اس بات کو کہنے پر مجبور ہو جائے کہ پہلے کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. زبان کہتا ہے اللہ کی ہے, دل مان لے کہ اللہ ہی کی ہے, تو کہتے ہیں وہ انسان کامیاب ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانے, آخری نبی مانے, آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر, آپ کی سنت, آپ کے سنت کے اوپر چلنے پر, آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو گزارتا ہے, ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہم 100% 100% کامیاب ہو جائیں گے. دنیا کچھ بھی کہتی رہے, یہ بھی زبان سے بھی ماننا, دل سے بھی تسلیم کرنا, اب یہ مکمل ایمان والا ہوگا. اب جا کر بھی ایمان والا ہوگا. اس میں سے اگر کہیں بھی کمی رہے گی تو یہ ایمان والا نہیں ہے. اس میں سے کہیں بھی کمی رہے گی تو یہ ایمان والا نہیں ہے. داڑھی کا رکھ لینا, سر کے اوپر ٹوپی لگا لینا, کرتا پائجامہ جبہ امامہ پہن کے اوپر پگڑی باندھ لینا, سرما لگا لینا, عطر لگا لینا, یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہے. یہ گارنٹی نہیں ہے. کوئی بھی اپنے ایمان کے اوپر گارنٹی نہیں لے سکتا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کو بناؤ, ایمان کو بچاؤ, ایمان کو بڑھاؤ. ایمان بناؤ, بچاؤ, بڑھاؤ, اور بچا کر اللہ کے پاس لے کے جاؤ. تب جا کر کہا ہے کہ جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لایا, اللہ کہتا ہے ہم اس کو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دیں. کتنی بڑی؟ 10 گنی. ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے کی جگہ خریدنے میں اور اس کو گھر بنوانے میں. اس میں ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے. صرف کتنا 1100-1200 اسکوائر فٹ کی جگہ خریدنے میں, اس کو دکھانے میں, گھر بنوانے میں پورے ہو جاتے ہیں. ایک وقت آتا چلے جاتے ہیں.
اللہ کہتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی تم اگر ایمان کو بچا کر لے کے آئے تو ہم تم کو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دیں گے۔ تو ایمان بنے گا کیسے؟ ایمان بچے گا کیسے؟ ایمان کو بچا کر لے کے جائیں گے کیسے؟ ایمان بڑھے گا کیسے؟ علماء نے اس کے بھی طریقے بتائے۔ کا ایمان بنانا ہے اللہ سے ہونے کا یقین دل میں بھی رکھو، زبان سے بھی بولو، خوب دعوت دو کہ سب کچھ کرے تنہا کرنے والی ذات اللہ کی، زبان سے بھی بولو اور دل سے بھی مانو۔ نبی کے طریقے میں کامیابی ہے تو ہے، دل سے بھی مانو، زبان سے بھی کہو۔ اور جہاں بھی دین کی مجلسیں ہوتی ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بڑائی کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے کے طریقے میں کامیابی ہے، اللہ کے حکم میں کامیابی ہے، نبی کے طریقے میں کامیابی، جہاں باتیں ہوتی ہیں وہاں پر جا کر خوب سنو، خوب پھیلا، کا ایمان بنے گا۔ ایمان بچانا کیسے ہے؟ کہا گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایمان بچ جائے گا۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایمان بچے گا۔ تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ، تکبر، گھمنڈ، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایمان بچ جائے گا۔ ورنہ نماز کے پابند ہے، دعوت و تبلیغ کے پابند ہے، 4 مہینہ 40 دن لگتا ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اندر دل میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مجھ سے زیادہ دعوت و تبلیغ میں لگنے والا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ پکا نمازی کوئی نہیں، میں نماز پڑھوں تو 4 لوگ مجھے دیکھیں۔ یہ گھمنڈ اور تکبر اور ریاکاری اگر ہمارے دل میں آ گئی تو ایمان کب خطرے میں پڑ جائے گا، کب چلا جائے گا، کچھ پتہ نہیں۔ یعنی گناہوں کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے سے ایمان بچ جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق، طریقے نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ایمان بڑھ جائے گا۔ اور کہتے ہیں ایمان سب سے زیادہ بڑھتا ہے، ایمان کے بڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، اس میں سے کچھ طریقے یہ ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرو کہ اللہ تو کتنا بڑا ہے۔ ہم اس سے پتہ لگا رہے تھے کہ تم نے یہ جو چیز بنائی ہے یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، کتنی کاریگری سے تم نے اس چیز کو بنایا ہے، کتنی کاریگری سے اس چیز کو بنایا ہے۔ اللہ کی قدرت کو پہچانو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرو۔ مثال کے طور پہ شہد ہم کھاتے ہیں، شہد ہم کھاتے ہیں، شہد کیا ہے؟ شہد کے لیے قرآن کے اندر آئے شفاء الناس ہے، امت کے لیے، انسانوں کے لیے، اس میں صحت اللہ نے رکھی ہے، بیماریوں سے صحت رکھا اللہ نے شہد کے اندر۔ شہد کے کو بناتا کون ہے؟ مکھی، جس کو کہتے ہیں مدھو مکھی، ہے نا، مدھو مکھی کہتے ہیں۔ مدھو مکھی کا جو گروپ ہے اس کے اندر 3 طرح کی چیزوں اللہ نے اس چھتے کے اندر، اس مکھی کے اندر 3 جاتی کی مکھیوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ 3 جاتی کی مکھیاں ہوتی، ایک رانی کہلاتی ہے، کوئین اس کو بولتے ہیں، جس میں کوئین ایک رانی ہے، اور ایک نر ہے جو نر اور مادہ دونوں ہے، میل اور فیمیل، مادہ اور عورت۔ ایسے ہی جو رانی ہے وہ مادہ ہے، نر اس کا دوسرا ہے۔ اس کے علاوہ رانی ایک ہی ہوتی ہے، اکثر چھتے میں رانی ایک ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو نر ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی مکھیاں ہوتی ہیں وہ ورکر ہے، کام کرنے والی ہیں۔ قدرت کا نظام دیکھیے کہ اگر کہیں بھی پھل، اگر کہیں بھی پھول پتا چل جاتا ہے تو سورج کی روشنی کے کو دیکھتے ہوئے وہ ترنت پتا کر لیتی ہے کہ یہ پھول کہاں ہے، یہ پھل کہاں ہے، یہ میٹھی چیز کہاں ہے، رس مجھے کہاں ملے گا، اور وہاں چلی جاتی ہے، وہاں چلی جاتی ہے۔ رانی مکھی کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ انڈے دے، انڈا دینے کے بعد بچے ہوں، بس اس کا کام یہی ہے، اور کوئی کام نہیں۔ جو نر ہوتا ہے اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ مادہ سے ملے تاکہ وہ انڈے دے، اور دوسرا کوئی کام نہیں۔ پوری ذمہ داری ان ورکر مکھیوں کی ہے، شہد کا بنانا، شہد کو بچانا، اور اس کے علاوہ جو انڈے سے بچے نکلتے ہیں ان کی ذمہ داری کون کرتا ہے؟ مکھیاں کرتی ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے، غور کرے
کہ ہم جو ہے کوئی بھی چیز کھاتے ہیں لیتے ہیں پانی پیتے ہیں اچھا لگتا ہے لیکن پانی کو ایک بار اپنے منہ سے لے کے دوبارہ گرم ہو گئی تو ہمارا بچہ نہیں پینے کو تیار ہوتا ہے. مکھیاں اس رس کو ایک جگہ سے لیتی ہیں اور لانے کے بعد پھر اپنے چھتے میں اس رس کو ڈال دیتی ہیں. رس الگ الگ پھولوں سے لاتی ہیں, الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن ایک ساتھ جماتی ہیں تو ٹیسٹ الگ ہو جاتا ہے. یہ نظام ہے اللہ کا. ہم دیکھیں تو ان کی کاریگری کو کتنے بہترین انداز پر اپنے چھتے کو بناتی ہیں. اور کسی کو اگر مکھی لڑتی ہے, کوئی چھتے کے پاس جاتا ہے, کسی کو مکھی لڑتی ہے تو صرف وہ ورکر مکھی ہوتی ہے جو حملہ کرتی ہے. ورکر مکھی ہوتی ہے جو اس کے اندر کام کرنے والی مکھیاں ہیں, صرف ان کا کام یہ ہے. تو خدا کا نظام دیکھیں کیسے کس انداز میں کہاں جا کر رسیں لیتی ہیں اور اس کے بعد آتی ہے چھتا بناتی ہے, موم بناتی ہے اور بہترین طریقے سے شہد بناتی ہے اور شہد بنانے کا فارمولا ہے. اسی لیے ہمیں ہر جگہ پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے, رضیت باللہ ربا. کیا دعا سکھلائی؟ رضیت باللہ ربا. اللہ تجھ سے راضی ہوں. اللہ میری زندگی میں جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں, میں تجھ سے راضی ہوں, میں تجھ سے راضی ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. اور میں کس سے راضی ہوں؟ جو تم نے ہمیں دین عطا کیا ہے, جو تم نے ہمیں دین عطا کیا ہے اس دین سے بھی میں راضی ہوں. یعنی کون سا دین؟ دین اسلام. کون سا دین؟ دین اسلام جو تم نے ہمیں دیا ہے اس دین سے ہے اللہ ہم راضی ہیں, ہمیں کوئی شک و شبہ اس کے اندر نہیں ہے. محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اے اللہ جو تو نے ہمیں آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیا ہے. ہمارے نبی کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اے اللہ ایسا پیارا نبی ہمیں دیا ہے تو نے, ہم ایسے نبی سے بھی راضی ہیں, نبی کی زندگی سے راضی ہیں, نبی کے ہر ایک اعمال سے راضی ہیں. یہ دعا اگر ہم صبح شام پڑھتے رہیں گے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اگر ہمارے اوپر کوئی تکلیف کی چیزیں آئیں گی تو ترنت اللہ دل میں بات ڈالے گا, میرے بندے گھبرا نہیں. تسلی کی ترنت جو ہے چیزیں اللہ دل میں ڈال دیتا ہے اور ہم دین سے نہیں ہٹ پاتے, کیونکہ ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں, ہم تجھ سے راضی ہیں. جب بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے, جب بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ بندے تجھے دکھے نہ دکھے میں تیری نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں. تجھے دکھے نہ دکھے میں تیری نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں. وہ نعمت کسی بھی شکل کی ہو سکتی ہے. ایک واقعہ ایسا ہے کہ بادشاہ کچھ کام کر رہا تھا چاقو لے کر, اس کی انگلی کٹ گئی. بادشاہ کچھ کام کر رہا تھا چاقو سے لے کر, اس کی انگلی کٹ گئی. انگلی کٹنے کے بعد میں وزیر سے اپنے کہتا ہے کہ دیکھو میری انگلی کٹ گئی. وزیر نے کہا اللہ کا شکر ہے بادشاہ سلامت صرف انگلی کٹی ہے, اللہ کا شکر ہے کسی کو انگلی کٹی ہے. بادشاہ کو غصہ آیا, انگلی میری کٹی تکلیف مجھے ہوئی اور یہ کہتا اللہ کا شکر ہے صرف انگلی کٹی. اٹھا کے اس کو جیل میں ڈال دو. کہاں ڈال دو؟ بادشاہ نے اپنے وزیر کو جیل میں ڈال دیا. کچھ دنوں تک وزیر جیل کے اندر رہا. بادشاہ کی انگلی ٹھیک ہوئی لیکن نشان بن گیا, جو انگلی کٹی تھی اس انگلی پر نشان بن گیا. بادشاہ ایک دن شکار کرنے کے لیے نکلا. بادشاہ کہاں نکلا؟ شکار کرنے کے لیے نکلا. شکار کھیلتے کھیلتے ایسی جگہ پر چلا گیا, ایسے جنگل میں چلا گیا جہاں پر آدیواسی لوگ رہتے تھے. کون رہتے تھے؟ جنگل کے رہنے والے جو لوگ ہوتے وہ تھے. بادشاہ کو پکڑ لیا. بادشاہ کو پکڑ کر لے کے کہاں گئے؟ وہ آدیواسیوں کے سردار کے پاس لے کے گئے. جب وہ سردار کے پاس لے کے گئے, جنگل کے رہنے والے جو آدیواسی تھے ان کا سردار بولا, ان کے سردار سے بادشاہ بولا میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں. یعنی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں بادشاہ ہوں, میرے ساتھ صحیح سلوک کرو. سردار بولتا ہے اس جنگل کا بادشاہ میں ہوں. کیا کہہ رہا ہے؟ اس جنگل کا بادشاہ میں ہوں. اس سردار نے حکم کیا اپنے آدیواسیوں کو کہ اس آدمی کو فلاں جگہ جا کر بلی دے دو, قربانی دے دو. کس کی؟
बादशाह की कुर्बानी देते थे। बादशाह परेशान, लेकिन करना क्या, अकेला था परेशान। अब उसको तो मौत नजर आ रही है। सरदार ने कहा इसकी बलि लो, कुर्बानी लो, लेकिन कुर्बानी देने से पहले इसके जिस्म को पूरा चेक कर लो, इसके अंदर कोई ऐब नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कोई ऐब नहीं होना चाहिए। जब हम कभी भी किसी जानवर की कुर्बानी देते हैं तो उसको देखते हैं, इसकी सींग ना टूटी हो, इसकी आंख ना खराब हो, इसका कान ना कटा हो, ये पैर से लंगड़ा ना हो, ये सारी चीज देखते हैं। हम भी अपने जानवर की कुर्बानी में देखते हैं कहीं कोई ऐब ना हो। तो वो सरदार ने कहा कि इसको चेक कर लो, कोई ऐब ना हो, अगर ऐब नहीं है तो इसको कुर्बानी दे दो इसकी। बादशाह का तो बहुत याद आ रही थी, लेकिन जब उसको चेक किया गया तो उसकी उंगली में जो उंगली कटी थी उसके वो निशान काफी थे। हाथ तो अच्छा हो गया लेकिन निशान कटा था। वो लोग आकर बताया कि सरदार इसके बाद इसकी उंगली कटी थी, इसमें ऐब है, कहा इसको भगा देना से। क्या कर दो, इसको भगा देना से। बादशाह भागा तो करो, भागा सीधा अपने यहाँ बोलते 80 की स्पीड में भागा, समझो, यानी इतनी स्पीड में अपने महल के अंदर आया। महल के अंदर आते ही कुर्सी पे गद्दी पे बैठने को नहीं समझा, सबसे पहले कहा वजीर को बुला के लाओ। क्या कहा, वजीर को बुला के लाओ। वजीर जेल के अंदर था, बुला के लाया गया। कहा बादशाह सलामत, शुक्र है कि आप मुझे निकाल लिए। कहा शुक्र तो ठीक है, पहले ये बताओ, जब मेरी उंगली कटी थी, मेरी उंगली कटी थी, तब तुमने कहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि उंगली कटी है, मुझे गुस्सा आया था। वो तो मुझे समझ में आ गया कि इसमें अल्लाह की हिम्मत थी, जो है मैं बच गया। लेकिन जब तुमको जेल में डाला था तब भी तुमने ये बात कही थी कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जेल में डाल रहे हो, इसमें क्या हिम्मत है, मुझे समझाओ। तो वजीर ने कहा बादशाह सलामत, जहां भी आप जाते थे मैं आपके साथ होता था, करने ही काम होते थे। क्या शिकार खेलने में भी आपके साथ जाता, उंगली तो आपकी कड़ी थी, आप बच जाते, मेरी कुछ भी नहीं करा था, मुझे तो वहां कुर्बानी देनी पड़ती, मेरी कुर्बानी होती थी। अल्लाह का शुक्र ये है कि आपको अल्लाह ने वहां भेजा और मुझे जेल के अंदर भेजा, दोनों के दोनों बच गए। अगर मैं जेल में ना जाता, तुम्हारे साथ जाता, मैं भी पकड़ा जाता, मेरे अंदर तो कोई ऐब नहीं था, तो कुर्बानी मेरी हो जाती थी वहां जेल में। तो जब हम अल्लाह से राजी रहेंगे तो अल्लाह हमारे बचने के सारे निजाम बना देगा। कहां से बनाएगा, कैसे बनाएगा, किसको ही नहीं सोच सकता। हम इतने बेवकूफ इंसान हैं, हम इतने नासमझ और नाअहल इंसान हैं कि हम सिर्फ और भले हम अपने आप को अकलमंद कहें, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपने आप को अकलमंद समझते हैं कि हमको बहुत ज्यादा दूरअंदेशी है और बहुत ज्यादा सोचकर अच्छे से अच्छी चीजें करते हैं, हमसे ज्यादा सजाना कोई नहीं, हम वो चीज कर लेते हैं जो किसी के अक्ल में नहीं आती। इतनी अक्ल लगाने के बावजूद भी इसकी अक्ल बनी रहती है, ये समझता है कि जब मेरे पास में ताकत होगी तो मैं ये काम करूंगा, तभी काम होगा, मेरे पास पैसा होगा तभी मेरा ये काम होगा, वरना ये काम नहीं होगा, मेरे पास सवारी होगी तभी मेरा ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये सोचकर बैठता है। यानी चीजें मेरे पास में होगी तो मैं काम कर पाऊंगा, ये अपने अक्ल को मार देता है। हालांकि अगर ये अपने पीछे की चीजों को सोचे तो ये जब माँ के पेट में था तो इसमें कौन सी सेहत लेकर आएगा, कौन सी ताकत लेके आएगा, कौन सी गाड़ी लेके आएगा, इसकी जरूरत कोई होने की नहीं होती। ये जब माँ के पेट से दुनिया के अंदर आया, इसको भूख लगी थी, इसने कौन सी अक्ल लगाई थी, इसने कौन सी सवारी ली थी कि इसकी गदा का सामान मुहैया हो जाए, कोई चीज लेके आया था नहीं। अल्लाह ने इसको दुनिया में आने से पहले इसके माँ के सीने के अंदर दूध को डाल दिया, और दूध कैसा डाला, ऐसा दूध डाला कितना मीठा हो कि बच्चे को नुकसान ना करे, इतना फीका भी ना हो कि बच्चा पी ना पाए, बिल्कुल बैलेंस टाइप में डाला, हर चीज बैलेंस में डाला। तो कौन डाला, अल्लाह डाला। अगर हम थोड़ा सा पीछे सोच ले, थोड़ा सा पीछे चले जाए कि आज हम अपनी ताकत पर, अपने अकल पर, अपनी जो मेरे पास चीजें मौजूद है उसके ऊपर हम सोचते हैं कि ये चीज हमारी बात है तो हम कामयाब हो जाएंगे, नहीं तो नहीं काम होंगे। हम पीछे सोच ले कि तब हमारे पास क्या चीज थी, अल्लाह ने हमारा इंतजाम नहीं किया, जो अल्लाह उस टाइम पे किया था तो क्या अल्लाह इस टाइम पे नहीं करेगा, जो अल्लाह उस टाइम पे किया या अल्लाह इस टाइम पे नहीं करेगा। एक
बहुत बड़े वली गुजरे हैं जिनका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली गुजरे हैं। उनके बारे में लिखा है, उनका बहुत लंबा वाक्य है, मैं साथ करके बताऊं कि वो मस्जिद अक्सा को उनके जमाने में उन्होंने फतह की, उनके जरिए से अल्लाह ने मस्जिद अक्सा को फतह किया, जो फिलिस्तीन में है मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दिस जिसको कहते हैं। पहले मुसलमानों का किबला अव्वल था, पहले उसी तरफ चेहरा करके आप हम जब नमाज पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, रुख मेरा या मुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, लेकिन पहले कहते थे रुख मेरा बैतुल मक़दिस की तरफ, पहले ऐसे होता था। उस मस्जिद को फतह की यहूदियों और ईसाइयों के कब्जे में थी। वो मस्जिद जो पहले मस्जिद फतह हुई वो थी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में, उस मस्जिद को फतह किया गया था, तब भी वो यहूदियों और ईसाइयों के कब्जे में थी। उसके बाद फिर उस जमाने गुजरने के बाद फिर यहूदी ईसाइयों ने उसको कब्जा कर लिया, तो वो जो है दोबारा उसको सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फतह किया, और फिर कुछ जमाना गुजरने के बाद फिर आज भी ईसाइयों के कब्जे में। आज देखिए जंग हो रही है गाजा में, फिलिस्तीन में हो रही है, सब जंग चल रही है, हम लोग रोज सुनते हैं। तो उस टाइम में जो उनके सरदार थे सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के जो बड़े बादशाह थे नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मुसलमान उस टाइम में जो अपने आप को बादशाह इस्लामी बादशाह कहते थे, अलग अलग कबीलों में लोग बटे हुए थे, उनको जमा किया था और जमा करके एक चीज कही थी कि अगर हमको मस्जिद अक्सा को फतह करना है, गाजा को फतह करना है, तो हम लोग एक हो जाए। हम लोग क्या हो जाए? एक हो जाए। एक होकर जब लड़ेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, अगर अलग अलग लड़ेंगे तो हम नाकाम रहेंगे। लेकिन उस टाइम में बहुत सारे लोगों ने जो अपने आप को मुसलमान कहते थे, मुसलमानों का रहनुमा कहते थे बादशाह, वो उनकी बात को नहीं माने, नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की बात को नहीं माने, बल्कि चले गए। लेकिन दिल में एक तरफ थी सलाहुद्दीन अय्यूबी के, दिल में एक तरफ थी कि किसी तरीके से जहां से हमारे नबी, जिस मस्जिद से हमारे नबी जमीन से लेकर आसमान, आसमान के ऊपर अल्लाह के अर्श पे जाकर अल्लाह से मुलाकात करेंगे, जिस जगह पे हमारे नबी ने सारे नबियों की इमामत की हो, और उस जगह ईसाइयों के कब्जे में हो, ये पसंद नहीं था उनको, ये बर्दाश्त नहीं करते थे और जंग लड़ते रहे। एक वक्त आया कि अल्लाह ने उनकी इस मेहनत को, उनकी इस सही नियति के जरिए से अल्लाह ने उनको फतह दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के जरिए से बैतुल मक़दिस दोबारा फतह हुआ। तो अगर हम आज भी सच्चे नियत से अल्लाह को राजी करने के लिए जब कोई भी काम करेंगे और हर काम में कहेंगे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे ये काम करने की तौफीक दी, तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे राजी होंगे, हमारे कामों को आसान कर देंगे। अगर हम कुछ किसी वजह से इंसान है, बहुत सारी चीजें हम नहीं समझ पाते कर जाते हैं, तो अल्लाह उस कमियों को दूर करेगा और हमारे लिए सहूलतें पैदा करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये भी कहा कि ऐ ईमान वालों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दुनिया के चक्कर में इतने फंस जाओ, तुम्हारी माल, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी चीजें तुमको मुझसे बाबू न कर दे, मेरी याद से बाबू न कर दे। पता चला औलाद, बीवी बच्चे, रिश्तेदार, माल दौलत, ये सब चीजें कितना है जो अल्लाह की याद से बाबू करते हैं। तो हमें कोशिश ये करना है कि ना हम माल कमाने के चक्कर में इतना लग जाएंगे कि अल्लाह हमसे नाराज हो जाए, यानी गलत माल नहीं कमाएंगे, गलत तरीके से माल नहीं कमाएंगे, ना गलत माल कमाएंगे, ना गलत तरीका अख्तियार करेंगे, ना हम बातों के अंदर झूठ बोलेंगे, ना झूठ सुनेंगे। यदि जो भी काम करेंगे हम उसमें यही देखेंगे कि अल्लाह का इसमें हुक्म क्या है और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। ये चीजें जब हम इंशाअल्लाह करेंगे और करते हुए अल्लाह से यही कहेंगे कि अल्लाह मैं तुझसे राजी हूँ, अल्लाह मैं तुझसे राजी हूँ, तेरे नबी से राजी हूँ, और तूने जो हमको दीन दिया है, दीन इस्लाम, अल्लाह हम उससे भी राजी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया की जिंदगी बेहतर बनाएगा और मरने के बाद जो आने वाली जिंदगी है, आखिरत की जो लामहदूद जिंदगी है, दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए यहाँ की नेमतें भी वक्ती तौर की है, आखिरत कभी खत्म नहीं होने वाली है, और वहाँ की जिंदगी भी ना खत्म होने वाली है, वहाँ की नेमतें भी खत्म होने वाली है। यहाँ सेहत मिली तो दोबारा बीमारी आ जाती है, आखिरत में सेहत मिली तो कभी बीमारी नहीं।
دنیا کے اندر پیسہ آیا تو ضروری ہے کہ میرے تک پیسہ ہی رہے، آدمی غریب بھی ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں کامیاب ہو گیا، بادشاہ بنا دیا گیا تو کبھی وہ امید نہیں رہ جائے گا۔ تو وہاں بھی ہم کامیاب ہو جائے اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہے اور ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں اور لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، بھلائی کا معاملہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کرنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔